السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اللہب یا سورہ المسد کی آیہ نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے سیصلی نارا ذات لہب، وہ عن قریب سخت شعلوں والی آگ میں جائے گا۔ امام راضی اس زمین میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں 3 وجہ سے غیب کی خبر ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ ابو لہب خسارے میں رہے گا اور ہلاک ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ تو وقت سے پہلے ایک ایسی نشاندہی کر دی گئی جو ابو لہب کے بارے میں ہونی تھی۔ دوسری چیز جو اللہ نے فرمائی وہ اپنا مال اور اپنی اولاد سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آیا، نہ اس کی اولاد، بلکہ آخری وقت میں اس کی اولاد نے خود اسے چھوڑ دیا۔ اور تیسری خبر اللہ نے یہ دی کہ وہ اہل دوزخ میں سے ہے، اور ایسا ہی ہوا کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا۔ تو امام راضی نے تفسیر کبیر کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 352 اور 353 پر یہ دلائل دی ہیں۔ دراصل یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے صدق پر 3 دلیلیں ہیں، کیونکہ آپ نے قرآن مجید کی وساطت سے یہ 3 پیشن گوئیاں فرمائیں، اور یہ تینوں پیشن گوئیاں صحیح ثابت ہوئی، اور یہ آپ کی نبوت کے برحق ہونے کی واضح دلیل ہے۔ تو سیصلا نارن ذات لہب، عن قریب وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا، یعنی ایسی آگ میں جو بھڑکتی ہوگی، اس کے شرارے بہت ہوں گے اور وہ نہایت شدید جلانے والی ہوگی۔ اور آیہ نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، کہ اس کی جو بیوی ہے وہ بھی لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے۔ حضرت علامہ حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو حافظ شہاب الدین احمد بن علی ان کا نام ہے، متوفی 852 ہجری کے، آپ لکھتے ہیں کہ ابو لہب کی بیوی جو ہے وہ اس کی کنیت ام جمیل تھی، اور اس کا نام تھا عروہ بنت حرب بن امیہ، جو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا۔ یہ حضرت معاویہ کے والد ابو سفیان کی بہن تھیں، اور یہ تفصیلات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو یہ ابو لہب کی بیوی عروہ بنت حرب یہ آئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی، اور کعبے میں آئی اور حضور کو دیکھ نہیں پائی، اور بڑی تفصیل سے میں نے آپ سے یہ واقعہ ذکر کیا تھا۔ اور چونکہ وہ دیکھ نہیں پائی اور پیٹھ پھیر کے چلی گئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ایکسپلینیشن پھر حضرت ابو بکر کو یہ دی کہ ایک فرشتہ مجھے چھپائے ہوئے تھا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسا ملک بھیجا، ایسا فرشتہ بھیجا جو ایک قسم کی ایسی انویزیبل وال کریٹ کی اس نے کہ ہر شے نظر آتی تھی، صرف حضور نظر نہیں آتے تھے۔ یعنی ایک کمال ہے نا، انسان سوچتا ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے، اگر میں کسی چیز کو چھپاؤں تو ہر چیز چھپ جائے گی جو اس کے پیچھے ہے، لیکن نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے ہیں ہر شے نظر آ رہی ہے، پیچھے کی دیوار بھی نظر آ رہی ہے، اطراف و اکناف کی چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں، وہ جگہ بھی نظر آ رہی ہے جہاں حضور بیٹھے ہیں، صرف حضور نظر نہیں آ رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور امام ابو یعلا اور امام ابن ابی حاتم نے اور امام حاکم نے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب تبت یدا ابی لہب و تب نازل ہوئی، یعنی جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، تو ابو لہب کی بیوی سے کسی نے کہا کہ سیدنا محمد نے تمہاری ہجو کی ہے، تو وہ حضور سے آ کر کہنے لگی کہ آپ نے مجھے لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے دیکھا ہے، کیا آپ نے میری گردن میں کوئی رسی دیکھی ہے؟ بہرحال اسے فتح الباری کی جلد نمبر 6 صفحہ 147 پر بیان کیا گیا ہے۔ اور امام ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ، جو متوفی ہیں 430 ہجری کی، اپنی سند کے ساتھ اسے روایت کرتے ہیں کہ سعید ابن جبیر بیان کرتے ہیں کہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب و تب، تو ابو لہب کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی، اور وہ سارا واقعہ آپ نے بیان فرمایا جو میں نے آپ سے ذکر کیا، اور اس نے حضور کو نہیں دیکھا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ، اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ تھا جو مجھے چھپائے ہوئے تھا۔ اب وہ فرشتے کیسے ہیں، ان کی کیفیت کیا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یعنی ایک آپ کو اس سے یہ زاویہ ایک اور نکل کے سامنے آتا ہے کہ فرشتے مختلفی ہیں، یا تو فرشتے نے ایک ایسی ڈائمنشن میں آپ کو موو کر دیا تھا کہ اس ڈائمنشن میں ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دیکھ سکتے تھے، پر یہ کافرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مومن اس ڈائریکشن میں، اور مومن وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کے لیول پہ،
صدیقین جو ہیں وہ تو شہداء سے بھی اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، یعنی غیر نبی میں سب سے اعلیٰ مقام کوئی حاصل کر سکتا ہے تو وہ صدیقیت ہے۔ تو اس ایک زبردست بات ہے، جتنی اس میں ایکسپلینیشنز دی جائیں، جتنا اس کے اندر جایا جائے، ایک سمندر ہے۔ بہرحال اس روایت کو دلائل النبوہ میں امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث 140 کے تحت روایت کرتے ہیں، اور حدیث کی کتابوں میں مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی روایت آتی ہے حدیث 31759، اور صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے حدیث 2103۔ اور یہ جو آیت نمبر 4 میں فرمایا حمالۃ الحطب، اس میں جو حمالۃ الحطب یعنی اٹھا کر لانے والی، اور الحطب کا معنی لکڑیاں ہیں، تو وہ اپنے بخل کی وجہ سے جنگل سے لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی اور کانٹے لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں ڈال دیتی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کانٹے چبھیں۔ اور حمالۃ الحطب کا ایک معنی چغلیاں کھانے والی بھی ہے، اور وہ لوگوں کی چغلیاں کرتی تھی اور ادھر کی بات ادھر لگاتی تھی۔ تو جامع البیان میں حدیث 29599 اور تفسیر کبیر کی جلد 1 صفحہ 353-354 اور فتح الباری کی جلد 6 صفحہ 147۔ تو یہاں پر جو ابو لہب کی بیوی کو وامرأتہ کہا گیا، کیونکہ قرآن کا یہ اسلوب نہیں ہے کہ عورتوں کے نام لے، کبھی نہیں لیے، چاہے کوئی معاملہ ہو، ہاں سوائے وہاں کے جہاں اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہ ہو۔ مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام لیا، کیونکہ اس کے علاوہ اس کا کوئی آپشن نہیں تھا، کیونکہ ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور ان کی پوزیشن کو کلیئر اینڈ ایکسپلین کرنا تھا، تو اس لیے ان کی طرف یہ نسبت ہوئی۔ اور اسی طرح جو ہے کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی نسبت بھی ان کی طرف کی گئی، اگر شی از ناٹ دا مین پرسن ہو از گیٹنگ ڈسکسڈ، اگر وہ وہاں پر مین پرسنالٹی نہیں ہے، تو مختلف اور طریقوں سے بھی ان کو ریفرنس کیا گیا ہے۔ لیکن یہ بات بڑی اچھے طریقے سے واضح کی گئی ہے کہ مریم علیہ السلام وہی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، تو اس لیے ان کا نام لیا گیا، ان کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لیا گیا۔ تو وامرأتہ یعنی اس کی بیوی، کس کی؟ جس کا پہلے ذکر ہو رہا ہے۔ کس کا پہلے ذکر ہو رہا ہے؟ ابو لہب کا۔ تو اس کی بیوی ایندھن اٹھائے ہوئے، اس کی بیوی دیکھیں قریش کی عورتوں کی سردار عورتوں میں سے تھی، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ ابو سفیان کے گھرانے سے تھا، بنو امیہ سے تھا، اور بنو امیہ میں بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ سرداروں کی گھر سے اس کا تعلق تھا، اور اس کے پاس بہت مال و دولت بھی تھا، اچھے اچھے ہار نیکلس پہنا کرتی تھی، بڑا میک اپ شیک اپ کیا کرتی تھی، اس زمانے میں جو بھی معاملات ہوں۔ جمیل کہلاتی تھی کہ میں حسینوں کی ماں ہوں، لیکن کفر و عناد اور انکار اسلام میں اپنے شوہر کی مددگار تھی، تو اس لیے قیامت کے دن آتش جہنم کا عذاب ہوگا اسے، اس لیے اللہ نے فرمایا حمالۃ الحطب۔ اس لیے تفسیر طبری میں جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 413 اور 414 پر آتا ہے کہ امام ابن جریر طبری بھی سے روایت کرتے ہیں اور امام ابن ابی حاتم بھی روایت کرتے ہیں ابن زید سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ یہاں پر یہ ہے کہ وہ کانٹے دار ٹہنیاں لاتی تھی، خاص طور پہ چن چن کے ایسی ٹہنیاں لاتی تھی جن میں کانٹے ہوں، اور رات کے وقت حضور کے راستے میں پھینک دیتی تھی، کیونکہ یاد رکھیں اس زمانے میں کوئی لائٹس نہیں ہوتی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھیرے نکلتے، کعبۃ اللہ جاتے اور وہاں پر جا کر نماز پڑھتے تھے۔ آپ سمجھ لیں تہجد کا وقت یا فجر کا وقت بھی لے لیں تو اچھی خاصا اندھیرا ہوتا ہے، اور اگر آپ یہ ہماری اسٹریٹ لائٹس وغیرہ ساری بند کر دیں اور گھروں کی لائٹس بند کر دیں تو سوچے کتنا اندھیرا ہوتا ہے، اور پھر اس چیز کو 1400 سال پہلے لے جائیں آپ، تو اس اندھیرے میں وہ رات کو یہ معاملہ کرتی تاکہ حضور جب اپنے گھر سے نکلے تو کانٹے چبھے اور اس کی وجہ سے کعبۃ اللہ نہ جا سکیں، عبادت نہ کر سکیں، واپس گھر کو آئیں اور حضور زخمی ہوں، اور یہ معاملہ وہ کرتی رہتی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا کہ تو اب جہنم کے عذاب میں رہے گی۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس کا یہ مفہوم بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ چغلی اٹھاتی تھی، جسے امام ابن ابی حاتم نے بھی اسے روایت کیا ہے، اور وہ قریش کے خاندانوں میں اسے لائی ہے، یعنی چغل خوری کو بہت عام کرتی تھی، یعنی اس کی پرسنالٹی ایسی تھی
تو وہ ایک انسان اگر کوئی غلط کام کرتا ہو تو وہ غلط کام اس کے ذریعے سے اور بھی پھیلتا ہے۔ اور امام ابن جریر اور امام بیہقی نے دلائل میں اور ابن عساکر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے وامرأتہ حمالۃ الحطب کے تحت یہ بیان کیا ہے کہ وہ کانٹے دار لکڑیاں اٹھاتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں پھینک دیتی تھی۔ تو وہ جو عمل یہاں حضور کو تنگ کرنے کے لیے کرتی تھی اور اپنے تئیں بڑا ہوشیار بنتی تھی، اللہ نے وہی اس کا عذاب بنا دیا، اور اس کا معاملہ یہ تھا تاکہ حضور بھی زخمی ہوں اور صحابہ بھی زخمی ہوں۔ تو ایک معنی اس کا حمالۃ الحطب کا ادھر کی بات ادھر کرنا ہے، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا، کانٹے دار لکڑیاں اٹھا کے لانا۔ دیکھیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کینے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمان بھی ثابت ہے کہ لا يدخل الجنت، جنت میں داخل نہیں ہوگا کون؟ چغل خور۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ چغل خور اللہ کے ہاں معزز نہیں ہو سکتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے برا یہ دو رخ آدمی ہے، جو ٹو فیسڈ مین ہوتا ہے، جو ان لوگوں کے پاس، جو بعض لوگوں کے پاس ایک رخ سے آتا ہے اور بعض کے پاس دوسرے رخ سے آتا ہے۔ کعب الاحبار نے کہا کہ دیکھیں بنو اسرائیل کو قحط نے آ لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر 3 دفعہ آبادی سے باہر نکل آئے تاکہ بارش کے لیے دعا کریں، مگر ان پر بارش نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، اے میرے اللہ، یہ تیرے بندے ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میں تیری اور جو لوگ تیرے ساتھ ہیں ان کی دعا قبول نہیں کروں گا، کیونکہ ان میں ایک چغل خور ہے، اس نے چغل خوری پر اصرار کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ اے میرے رب، وہ کون ہے؟ ہم اسے اپنے درمیان سے نکال دیتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس شخص کی عیب کی پردہ داری رکھی اور سب کے سب لوگوں سے کہا کہ تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو، تو سب کے سب نے اللہ سے توبہ کی، تو پھر ان پر بارش کی گئی۔ یعنی اتنی بڑی چیز ہے چغل خوری۔ اور یہ روایت صحیح مسلم میں کتاب الحج قدر میں آتی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 1023 and 1024۔ اور اسی طرح چغل خوری جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عطا بن صاحب کہتے ہیں کہ میں نے امام شعبی کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، آپ کا ارشاد جو ہے وہ رکھا کہ حضور نے فرمایا کہ جنت میں خون بہانے والے، چغل خور اور سود لینے والا تاجر داخل نہیں ہوگا۔ تو میں نے عرض کی کہ یا ابا عمر، چغل خور، قاتل اور سود خور کے ساتھ کیا مل گیا ہے؟ فرمایا خونوں کو نہیں بہایا جاتا، مالوں کو نہیں چھینا جاتا، اور بڑے بڑے فتنے واقع نہیں ہوتے، مگر چغل خوری کی وجہ سے ہی ایسا ہوتا ہے۔ ادھر کی بات ادھر لگائی، لوگوں میں فساد پیدا کر دیا، خون بہہ پڑے۔ چغل خوری کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فقر کی عار دلاتی تھی کہ آپ کے پاس مال ہی نہیں بچا، آپ نے تو سب لگا دیا ان لوگوں پر، اور خود اپنا عالم یہ تھا کہ بخیل تھی، تو اسے بخل پر عار دلائی گئی ہے کہ تیری مثال تو ایسی ہے کہ اپنی پشت پر لکڑیاں اٹھائی پھرتی ہے، اور اس لکڑیوں سے فائدہ کسی کو نہیں ہوتا، بس تیری گٹھڑی بڑی ہوتی رہتی ہے۔ اور ابن زید اور ضحاک نے کہا وہ کانٹے اٹھا لاتی، اور رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں صرف، بلکہ آپ کے صحابہ کے راستے میں بھی بکھیر دیتی۔ اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، اور ربیعہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر یوں چلا کرتے، وہ کانٹے بچھے ہوتے اور حضور ان پر چلتے، ایسے معلوم ہوتا کہ گویا حضور ریشم پر چل رہے ہیں، یعنی ان کانٹوں کا اثر حضور پر نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی اپنے اندر ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ اور مرہ حمدانی کہتے ہیں کہ جمیل کا روز کا معاملہ یہ تھا کہ ہر روز کانٹوں کا گٹھا اٹھا لاتی اور مسلمانوں کے راستے میں پھینک دیتی، اور اسی اثنا میں وہ ایک روز گٹھا اٹھائے ہوئی تھی کہ تھک گئی اور ایک پتھر پر بیٹھی تاکہ آرام کرے، فرشتے نے پیچھے سے کھینچا اسے تو گر گئی۔ اور سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ اس سے مراد خطاؤں اور گناہوں کو اٹھانے والی ہے۔ یہ عربوں کے اس قول سے بھی ماخوذ ہے کہ فلان یحتطب علی ظہرہ، یعنی وہ گناہ گار ہے۔ اس کی دلیل اللہ کا یہ فرمان بھی ہے جو قرآن کریم میں سورہ الانعام میں آتا ہے کہ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، وہ اپنے گناہ اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اور اس ضمن میں ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ قیامت میں جہنم میں جب اسے داخل کیا جائے گا تو اس کی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ بھی ہوگی کہ وہ جہنم میں گٹھا اٹھائے ہوئے ہوگی۔
اور آخری آیہ مبارکہ میں اللہ عز و جل فرماتا ہے فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ تو اس آیت میں جو جید کا لفظ ہے اس کا معنی ہے گردن، اور اس آیت میں مسد کا لفظ ہے، اس کے معنی جو ہے وہ کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی ہے۔ تو کھجور کی چھال سے جو رسی بنتی ہے وہ نرم نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ایک رگڑ فرکشن ہوتی ہے کہ اگر آپ کے جلد کے ساتھ اسے رگڑا جائے تو بروز کر دے گی۔ اس کی تفصیلات القاموس المحیط میں آتی ہے، اور الواحدی کہتے ہیں کہ درخت کی چھال سے جو بہت عمدہ طریقے سے رسی بٹی ہوئی ہو اس کو مسد کہتے ہیں، اور یہ وہ بڑی مضبوط رسی ہوتی ہے۔ اور اس کو یہاں پر اس رسی کو اس لیے بھی بتایا گیا کہ کیونکہ یہ وہ رسی تھی جس سے وہ اپنی لکڑیوں کا گٹھا باندھتی تھی، کہ لکڑیاں جمع کرتی تھی، اسے رسی سے باندھ کر ایک گٹھا بناتی تھی۔ تو قیامت کے دن اسی یا اس جیسی رسی کا پھندا اس کے گلے میں پڑا ہوا ہوگا، اور اس آیت سے مقصود اس کو اور اس کے خاوند کو ایذا پہنچانا بھی ہے۔ اور اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جہنم کی آگ میں وہ ایسی حالت میں ہوگی کہ اس کی پیٹھ پر درخت زقوم کی کانٹے دار لکڑیوں کا گٹھا ہوگا، اور اس کی گردن میں آگ کی زنجیروں کا پھندا ہوگا۔ اچھا، اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ درخت کی چھال سے بٹی ہوئی رسی کا پھندا دوزخ کی آگ میں کیسے باقی رہے گا؟ آگ میں تو جل جاتی ہے نا رسی۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ دیکھو، جس طرح دوزخ کی آگ میں اس کی کھال، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اسی طرح وہ رسی بھی ہمیشہ رہے گی، اور جس طرح اس کو جلنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اسی طرح وہ رسی بھی بار بار بنتی رہے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بٹی ہوئی رسی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوہے کی زنجیر ہو۔ امام رازی نے اس کا یہی جواب ذکر کیا ہے تفسیر کبیر کی جلد 11 صفحہ 355 پر۔ اور یہ بھی ہے کہ چونکہ ہم ہر شے کو اس دنیا کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں، کہ اس دنیا میں جو چیزوں پر جن چیزوں کا اثر ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہر عالم میں ان چیزوں پر ایسا ہی اثر ہوگا، اور یہ ہماری خام خیالی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں لاز آف فزکس آر ویری ڈفرینٹ۔ جو جہنم میں لاز آف فزکس ہوں گے وہ بہت ڈفرینٹ ہوں گے۔ آبجیکٹس جو ہے ہمارے ہاں بڑے الگ قسم نوعیت کے ہیں، اور جہنم میں آبجیکٹس بڑے الگ قسم اور نوعیت کے ہیں۔ یہاں سانپ آگ میں سروائیو نہیں کر سکتا، وہاں آگ میں سانپ بالکل پرماننٹلی فائن ہوگا، اور عذاب دے رہا ہوگا، اس کو کچھ نہیں ہوتا ہوگا۔ تو ان تمام معاملات میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ڈیفینڈ کیا ہے۔ جب کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کہی تو اللہ نے قرآن نازل فرما کر خود حضور کو ڈیفینڈ کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ، جیسے ولید بن مغیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ مجنون کہا، تو اللہ نے حضور کا دفاع کیا اور فرمایا اللہ کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ پھر مختلف مذمتوں کے مختلف جوابات قرآن میں موجود ہیں، اور پھر جس نے یہ بات کہی اس کے بھی عیب اللہ نے بیان فرمائے۔ تو جب ابو لہب نے اس طرح کی بات کی کہ آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے، تو اللہ نے فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور وہ خود ہلاک ہو گیا اور اس کا بیٹا بھی ہلاک ہو گیا، اور آخرت میں وہ دوزخ کی پھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی دوزخ میں لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے جائے گی، اور اس کے گلے میں رسی ہوگی۔ تو اس صورت سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ اگر ہمیں برا کہا جائے تو ہم اس پر صبر کر لیں، لیکن اگر کوئی بدبخت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس پر بالکل صبر نہیں ہوگا، اور برا کہنے والے کو 1 کی 10 سنائی جائے گی۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے جن لوگوں کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین آمیز عبارات تھیں، ان پر صبر نہیں کیا، بلکہ ان کو زبردست جوابات دیے، اور ان کے خلاف جو ہے الکوکب الشہابیہ، تمہید ایمان اور حسام الحرمین، کئی کتابیں لکھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہاں فرمایا حمالۃ الحطب اور فی جیدہا حبل من مسد، یعنی جو ایندھن اٹھائے ہوئے اور اس کی گردن میں چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی، تو یہ لکڑیاں جو ہے یہ خود چنے گی، یہ عذاب ہوگا اس کے لیے، اور اسے اپنے شوہر کے اوپر ڈال دے گی تاکہ اس کے عذاب میں اور بھی اضافہ ہو۔ بعض علماء نے اس کی یہ تفسیر بھی بیان فرمائی ہے کہ قیامت میں جہنم میں اس کے عذاب ہوگا کہ لکڑیاں چن، انہیں جمع کر اور لا کے اپنے شوہر کے اوپر ڈمپ کر دے ان لکڑیوں کو،
اور وہ بھی کانٹے دار لکڑیوں کو، کیونکہ وہ تجھے سپورٹ کرتا تھا، وہ تجھے پروٹیکشن دیتا تھا۔ تو چل اب تو بھی عذاب چکھ اور اس کے عذاب میں بھی اضافہ ہوگا۔ فی جیدہا حبل من مسد۔ اور مجاہد اور عروہ فرماتے ہیں کہ اس سے جہنم کی چھال کی بٹی ہوئی رسی مراد ہے۔ اور اوفی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے اور عطیہ جدلی سے، ضحاک سے اور ابن زید سے روایت کیا کہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، اس لیے اللہ نے اس پر یہ عذاب دیا۔ اور جوہری کہتے ہیں کہ مسد کھجور کی رسی کو کہتے ہیں، خواہ وہ کھجور کی چھال سے بنی ہو یا پتوں سے، اور اونٹ کی کھال یا بال سے بنی ہوئی رسی کو بھی مسد کہا جاتا ہے۔ اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں فی جیدہا حبل من مسد سے مراد لوہے کا طوق ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ عرب چرغے کو بھی مسد کہتے ہیں؟ اچھا، تفسیر امام ابن ابی حاتم میں ایک اضافہ بھی آتا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ ذکر کرتا چلوں۔ آپ کو یاد ہے کہ وہ واقعہ میں نے آپ سے بڑی تفصیل سے آپ کو ایک دو روز پہلے بتایا تھا کہ جب ابو لہب کی بیوی بٹا لے کر آئی ہے ام جمیل کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اٹیک کروں گی، اور آ کے کہنے لگی کہ مذمم بینا ودینہ قلینا وامرہ عصینا، کہ مذمم کا ہم انکار کریں گے اور ان کے دین سے ناراض ہوں گے اور ان کے حکم کی نافرمانی کریں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود ہیں کعبۃ اللہ میں، اور حضرت ابو بکر بھی ساتھ ہیں۔ اور جب اسے دیکھا تو عرض کی حضرت ابو بکر نے کہ اللہ کے رسول، یہ عورت آ رہی ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ آپ کو دیکھ لے گی۔ تو حضور نے فرمایا انہا لن ترانی، اور پھر حضور نے قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ پڑھی۔ وہ کیا تھی؟ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون، تو آپ کے درمیان اور ان کے درمیان جو ایمان نہیں لائے، بالآخرتی، آخرت پر ایمان نہیں لائے، حجابا مستورا، تو ایک مخفی پردہ ڈال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سورہ بنی اسرائیل کی آیہ مبارکہ ہے۔ تو جب یہ عورت آئی اور حضرت ابو بکر کے پاس کھڑی ہو گئی تو حضور کو نہ دیکھ سکی، تو کہنے لگی یا ابا بکر، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ساتھی نے میری ہجو کی ہے۔ تو تفسیر امام ابن ابی حاتم میں یہ ایک اور بات آتی ہے کہ کون سی آیہ مبارکہ حضور نے اس وقت پڑھی تھی۔ ابن عساکر نے تاریخ مدینۃ دمشق میں جلد نمبر 66 صفحہ نمبر 312 پر ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ اپنی سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا، اور پھر اپنے کچھ چچاؤں کے بارے میں بتایا۔ حضرت عباس کے بارے میں بتایا کہ ان کی کنیت ابو الفضل ہے، اور ان کی اولاد کے لیے یوم قیامت تک فضل رہے گا۔ اور پھر فرمایا کہ میرے ایک چاچا حضرت حمزہ ہیں، ان کی کنیت ابو یعلا ہے، بس اللہ دنیا اور آخرت میں ان کی قدر و منزلت کو بلند فرما دے گا، بلکہ بلند فرما دیا ہے۔ اور ایک میرا چاچا عبد العزیٰ ہے، اس کی کنیت ابو لہب ہے، بس اللہ نے اسے جہنم میں داخل کر دیا ہے اور اس پر اسے خوب بھڑکایا ہے۔ اور ایک میرے چچا ابو طالب ہیں جن کا نام عبد مناف ہے، بس ان کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے قیامت کے دن تک فضل و احسان اور رفعت و بلندی ہے۔ اور امام ابن ابی دنیا اور ابن عساکر نے حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں جس سے ذرا آپ لوگوں کے ذہن بھی کھلیں گے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی آپ جانتے ہیں کہ کس قدر اسلام کے مخالف تھے، اور ان دونوں کی بیٹی درہ وہ ایسی صحابیاں ہیں کہ جو ہجرت کر کے مدینہ آئیں۔ کین یو امیجن؟ ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی اگر برا ہو تو اس کی اولاد کو بھی نہیں بخشتے۔ اچھا، اس وقت کے لوگوں میں چونکہ یہ بات ان کو واضح نہیں ہوئی تھی، انہوں نے بھی اس طرح کی ایک روش اختیار کرنے کی کوشش کی کہ جب درہ جو ابو لہب کی بیٹی ہے، وہ جب ہجرت کر کے مدینہ آئیں تو ان کو بھی وہاں کی عورتوں نے یہ کہنا شروع کر دیا۔ جب وہ رافع بن معلہ کے گھر میں انہوں نے قیام فرمایا تو قبیلہ بنو زریق کی کچھ عورتیں وہ ان کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ تم تو ابو لہب کی بیٹی ہو، اور ابو لہب تو وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن اترا ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ تباہ ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ تو تمہاری ہجرت کا تمہیں کیا ثواب ملے گا؟ تم تو ابو لہب جیسے خبیث کی بیٹی ہو۔ تو حضرت درہ کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا کہ بھئی میں مومنہ ہوں، میں صحابیہ ہوں، میں نے مکے میں مظالم سہے ہیں، میں ہجرت کر کے مدینہ آئی ہوں، میں مہاجرین میں سے ہوں، اور مجھے یہ اس طرح کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔
تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر ساری بات بتا دی. اور یاد رکھیں حضور کی چچا کی بیٹی ہے، چچا زاد بہن ہے. تو حضور نے انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، بیٹھ جاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر پڑھائی اور اس کے بعد کچھ دیر کے لیے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا، اے لوگوں، کیا بات ہے، مجھے میرے خاندان کے معاملے میں تکلیف دی جا رہی ہے؟ خدا کی قسم میری شفاعت میرے قرابت داروں کو ضرور پہنچے گی، حتیٰ کہ صدا، حکم اور سلہم قبائل کو بھی قیامت کے دن میری شفاعت پہنچے گی. اسد الغابہ میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 114. اچھا، حضرت درہ جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ایک نکاح تو آپ کا ہوا تھا حارث بن نوفل سے. اور یہ حارث بن نوفل کون ہیں؟ یہ حضور کے چاچا اور آف کورس ان کے حضرت درہ کے بھی چاچا زاد بھائی کے بیٹے ہیں. تو ان سے پھر انہیں چند اولادیں پیدا ہوئیں، عقبہ، ولید اور ابو مسلم. پھر حارث کے بعد ان کا نکاح صحابی رسول حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جیسا کہ مرات المناجیح کی جلد 7 صفحہ 584 پر آتا ہے. اور حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ روایات بھی آتی ہیں حدیث کی کتابوں میں. مثال کے طور پہ ایک حدیث آتی ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اس حال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے. اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، لوگوں میں بہتر کون ہے؟ ارشاد فرمایا، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو ان میں زیادہ تقوی والا، بھلائی کا حکم دینے والا، برائی سے روکنے والا اور زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہو. اس واقعے کو اسد الغابہ کی جلد 7 صفحہ 114 پر بیان کیا گیا ہے. اور ایک اور روایت بھی آپ سے ذکر کرتا چلوں، جس کی راویہ حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مردے کے افعال کے بدلے زندے کو اذیت نہیں دی جا سکتی. یعنی یہ روایت تو الاستعیاب میں آتی ہے، جلد 4 صفحہ 395. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ابو لہب نے جو کام کیے، انڈائریکٹلی حضور نے کہا وہ اس کا معاملہ، تم اس کی اولاد کو جو ایمان لا چکی اذیت کیوں دیتے ہو؟ تو کسی مردے کے کاموں کے بدلے زندہ کو اذیت نہیں دی جا سکتی. اور یہ جنرل سٹیٹمنٹ حضور نے فرمائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات صرف درہ کے لیے خاص نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے، کیونکہ ہمارے ہاں بھی یہ معاملے ہیں. کہیں کوئی برا آدمی گزرا ہو تو اس کی اولاد کو بھی ہم نہیں بخشتے، اس کی بیوی کو بھی نہیں بخشتے، اس کے گھر والوں کو بھی نہیں بخشتے. یہ غلط ہے. جس کا معاملہ ہے اسی کے ساتھ ہے. ہاں، اگر اس کے بعد اس کی اولاد بھی اسی روش پہ چلتی ہے تو اور بات ہے، لیکن اگر وہ اس کی روش پہ نہیں چل رہی، کوئی غنڈہ بدماش تھا لیکن اولاد نیک صالح ہے، تو پھر اولاد کے اوپر ماں باپ کا وبال نہیں ہے. اور ویسے بھی کسی پر کسی کا وبال نہیں ہے. یہ کوئی ریزن نہیں ہوتا. مثال کے طور پر یہ سوالات بھی بہت آتے رہے میرے پاس کہ اگر اولاد جو ہے وہ کسی غلط راستے پہ چل پڑی تو کیا ماں باپ کی پکڑ ہوگی؟ اس طرح پکڑ ہوگی کہ جب تمہیں پتا تھا تو کیا تم نے روکا یا نہیں روکا؟ جب تم نے پرورش کی اور تم نے اپنی طرف سے اچھی پرورش کی لیکن وہ خناسیت پہ اترا ہوا تھا. اسی طرح ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد اولاد اگر کوئی برے راستے کو اختیار کرتی ہے تو ماں باپ پر اس کا کوئی وبال نہیں ہے. یہ بھی یہ سوال آتے ہیں. وہ تو اس شخص کا عمل ہے نا. ماں باپ کے تو اس میں ماں باپ نے تو اس کو کسی چیز، مسئلہ یہ ہوتا ہے جب ماں باپ کسی غلط کام کی طرف اولاد کو پش کریں تو پھر بات غلط ہو جاتی ہے. تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں کو خطبہ فرمانا اور خطبے میں اس طرف نشاندہی کرانا، یہ ایک اصلاح ہے امت کی. اس میں تو تاریخ مدینہ دمشق کی جلد 67 پیج 172 پر یہ روایت آتی ہے. اور یہ دیکھیں کتنی بڑی بات حضور نے فرمائی کہ میری قرابت کے سبب، میری شفاعت میری قرابت کے سبب پائی جائے گی. یہاں تک کہ وہ جو مجھ سے دور ہیں قرابت میں، بڑے بڑے قبائل ہیں لیکن ڈائریکٹلی مجھ سے لنک نہیں ہے، انڈائریکٹلی دور کی رشتہ داری ہے، وہ بھی اگر ایمان والے ہوں گے تو قیامت کے دن میری قرابت ان کو بھی فائدہ دے گی. سبحان اللہ. تو یہ مت سمجھنا کہ میری قرابت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں، فائدہ ہوگا تو ایمان والوں کو ہوگا. اس لیے حضور نے کچھ قبائل کا ذکر فرمایا، صدا اور حکم اور سلہم، اور یہ دور کے قبائل تھے. تو جب دور کے قبائل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی قرابت کی وجہ سے، اور شفاعت ہے ہی ایمان والوں کے لیے، تو یہ تو حضور کی چاچا کی بیٹی ہے، صحابیہ ہے. اچھا، اسی طرح ابو صالح کی روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول آتا ہے کہ فی جیدہا حبل من مسد سے مراد ایک ایسی زنجیر ہوگی جس کی لمبائی 70 گز ہوگی.
یہ مجاہد اور عروہ ابن زبیر بھی ضمن میں یہ کہتے ہیں کہ وہ زنجیر اس کے منہ میں داخل ہوگی اور اس کے نچلے حصے سے نکلے گی اور باقی ماندہ اس کی گردن پر لپیٹ دی جائے گی۔ اور اسی طرح اسے امام قرطبی نے تفسیر سورہ اللہب میں بیان کیا ہے۔ اور حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب کی بیوی کے پاس ایک موتیوں کا عمدہ ہار تھا، اور اس نے کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم میں اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں ضرور خرچ کروں گی، تو قیامت کے روز یہی اس کے گلے میں عذاب ہوگا۔ اور یہ قول ایک اور بیان کیا گیا ہے کہ یہ رسوائی کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے حق میں جو شقاوت مقدر ہو چکی تھی وہ ایمان کو چھوڑ کر اس کے ساتھ یوں بندھی ہوئی تھی جس طرح اس کے گلے میں چھال کی رسی بندھی ہوئی تھی۔ تو ابو لہب کی جو بیوی ہے اس کو آگ کی طرف یہ جو نسبت ہے یہ اس طرف مشروط ہے کہ وہ وفات تو کفر پر باقی رہی۔ اور ابو لہب کا بھی معاملہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کی موت بھی کفر پر ہوئی۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ آپ نے آنے والی باتوں کی خبر دی۔ اچھا، ام جمیل کی موت کیسے ہوئی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی آیہ مبارکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ام جمیل کے گلے میں کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی ہوتی تھی جس سے وہ کانٹوں کا گٹھا باندھتی تھی۔ تو ایک دن یہ بوجھ اٹھا کر وہ لا رہی تھی کہ تھک کر آرام لینے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی، تو ایک فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے پیچھے سے اس گٹھے کو کھینچا، وہ گرا اور ام جمیل کو رسی سے گلے میں پھانسی لگ گئی اور وہ تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ اور تفسیر خازن میں اسی سورہ مبارکہ کے تحت آیہ نمبر 4 اور 5 کے تحت اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے۔ تو اس گستاخ خبیث نے دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھا اور آخرت میں بھی عذاب کا مزہ چکھے گی۔ اور ابو لہب کی موت کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ابو لہب کو پھوڑے کا مرض لگ گیا تھا کہ جب ام فضل نے اسے زخمی کیا تھا۔ اس کی یہ وجہ یہ بنی تھی کہ جب حیثمان مکے آیا تھا کہ بدر کی خبر سنائے تو ابو لہب نے اسے کہا کہ مجھے لوگوں کی خبر سناؤ، تو اس نے کہا ہاں اللہ کی قسم ہم قوم یعنی مسلمانوں سے ملے، ہم نے اپنے پہلوان ان کو عطا کر دیے، وہ مسلمان جہاں سے چاہتے ہمارے اسلحے اتار لیتے، اس کے باوجود میں نے کسی انسان کو چھوا تک نہیں۔ ہم ایسے سفید رنگت والے لوگوں سے ملے جو 2 رنگی گھوڑوں پر سوار تھے، اللہ کی قسم وہ ہم میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ما تبقی شیئن، کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے۔ تو اس وقت ابو رافع کہتے ہیں جو کہ حضرت عباس کے غلام ہیں کہ میں زمزم کے صفے میں تیروں کی لکڑیاں چھیل رہا تھا، تو میرے پاس حضرت ام الفضل بھی بیٹھی ہوئی تھی، ہمیں جو خبر پہنچی تھی اس سے ہم خوش تھے، تو میں نے خیمے کی رسیوں کو اٹھایا اور کہا کہ اللہ کی قسم وہ فرشتے تھے جو تمہارے سامنے آئے تھے سفید رنگوں والے 2 رنگی گھوڑوں پر سوار، اور وہ تمہیں مار رہے تھے اور تمہاری چیزیں اتار رہے تھے۔ تو ابو لہب نے جب وہ سنا تو اس نے ہاتھ اٹھایا اور میرے چہرے پہ زوردار تھپڑ مارا، تو میں اس پر جھپٹ پڑا۔ میں کمزور آدمی تھا، اس نے مجھے اٹھایا اور زمین پر پٹخ دیا اور مجھے مارتے ہوئے میرے سینے پر بیٹھ گیا۔ تو ادھر ام الفضل بھی تھیں اور انہوں نے خیمے کی لکڑیوں میں سے ایک لکڑی کی طرف بڑھی اور وہ ایک کو لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تو نے اس کو اس لیے کمزور جانا کہ اس کا یہاں آقا موجود نہیں ہے، کیونکہ حضرت عباس تو بدر میں گئے تھے اور پکڑے گئے تھے وہاں پر، تو چونکہ وہ مکے میں موجود نہیں تھے تو ام الفضل نے کہا کہ اچھا ابو لہب تم اس کو اس لیے مارتے ہو کہ یہ تمہارے بھائی کا غلام ہے، تمہارا غلام تو نہیں ہے کیونکہ اس کا آقا موجود نہیں ہے، وہ اس کو بچا نہیں سکتا، پر میں تو ہوں۔ اور ابو لہب کے سر پر ان ستون کو ایسا مارا کہ ایک عجیب سا زخم اس کے سر کو پھاڑ دیا۔ وہ ذلیل ہو کر اپنے قدم گھسیٹتا ہوا چلا گیا وہاں سے، لیکن وہ زخم ایک پھوڑے کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ مرض اتنا بڑا کہ وہ اسی میں مر گیا اور 3 دن تک اسے دفن نہیں کیا گیا، اتنی بدبو آتی تھی۔ پھر اس کے بچوں نے اسے دور ہی سے پانی سے ڈال کے اس کی وجہ سے اس کے یعنی کہ ہمیں نہ لگ جائے نا، وہ یہی سمجھے کہ کوئی ایسا مرض ہے ہمیں نہ لگ جائے، تو قریش نے عار دلایا۔ انہوں نے کہا بھئی یہ تو تعاون معلوم ہوتا ہے یا اس جیسا کوئی مرض، بہرحال جو کچھ بھی ہو لکڑیوں کی مدد سے انہوں نے غلاموں سے کہا بھئی لکڑیوں کی مدد سے اس کو رول کرو، اور رول کر کے اسے مکے کے بالائی علاقے میں لے گئے، اسے ایک دیوار کے ساتھ رکھا اور اس پر پتھر رکھ دیے، کوئی قبر نہیں کھودی، کچھ نہیں کی، تو اللہ نے اس کا ایسا انجام کیا۔ بہرحال وما علینا الا البلاغ، انشاءاللہ تعالی پھر اگلی دفعہ
قرآن کریم کی کسی اور سورہ کی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ بہرحال اگر آپ کے ذہن میں کوئی سجیشن ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔